دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جینٹس اور کڈس ویئر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ، ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ بہترین ملبوسات، لیٹسٹ ڈیزائن، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ایک خصوصی خبر پر۔ خاص کر ہم نے ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی خبر بنائی ہے پی ایف آئی کو لے کر، کیونکہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو کہ دیش میں ایک ابھرتی ہوئی جماعت تھی جس کے چرچے ہر جگہ ہو رہے تھے اور دشمن اسلام اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ آخرکار ہمارے دیش کی حکومت نے ان پر پابندی کیوں لگا دی، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے کرتے چلے، کیونکہ گھر کے چراغ سے ہی گھر جل جاتا ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں میں بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، مسلمان خود مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر بڑھے۔ میرا خاص کر مطلب ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو لے کر سیاسی لیڈرز کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے دیش میں، خاص کر مسلم سیاسی لیڈرز، جو یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی تنظیم آ کے بڑھے جس کی وجہ سے وہ تنظیم کا نام روشن ہو۔ کہیں ان کا نام روشن ہونے سے ہم کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ ان کے کالے کارنامے جو پردہ ڈلے ہوئے ہیں ان پر سے پردہ اٹھ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی بےمان مسلم لیڈر ایسی تنظیموں کا سپورٹ نہیں کرتا۔ تو آئیے پی ایف آئی کو لے کر ایک خصوصی خبر ہم نے بنائی ہے، تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلے۔ آخرکار پی ایف آئی پر پابندی کیوں لگائی گئی، جبکہ آر ایس ایس اور وشوا ہندو پریشد والوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے، تو صرف اور پی ایف آئی والوں کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی، جس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلے۔ وہ ایک شعر ہے، ہم آپ کو سناتے چلے، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا تک نہیں ہوتا۔ دستوری طور پر رجسٹرڈ جماعت پی ایف آئی کے خلاف ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں حکومت کی کارروائیوں پر بہار کی کئی اہم اور بڑی ملی تنظیموں، امارت شریعہ، جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اور مجلس علماء کو خطبہ امامیہ شیعہ کے سربراہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی کارروائی برادریوں کے درمیان نفرت کو بڑھانے والی اور ملک کی سلمیت کے لیے خطرہ ہے۔ جس تنظیم کا قیام آئین اور قانون کے دائرے میں ہوا ہو، جس کا دستور عمل اور بائی لاؤس آئین ہند کے مطابق ہو اور اپنی قوم کے لیے دستوری حقوق کا مطالبہ کرنا جس کا مقصد ہو، جس کے سیاسی ونگز ایس ڈی پی آئی کو الیکشن کمیشن نے الیکشن لڑنے کی منظوری دی ہو، ایسی جماعت پر پابندی لگانا غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا حکومت کے پاس پی ایف آئی کے سلسلے میں ملک مخالف سرگرمیوں اور فارن فنڈنگ کے تعلق سے ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو گجرات اور ملک کے مختلف حصوں سے بے قصور گرفتار ہوئے سینکڑوں بے گناہ مسلمان نوجوانوں کا ہوا ہو؟ سینکڑوں ایسے بے قصور مسلم نوجوان ہیں جس کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور 15-20 سال کے بعد باعزت بری کیا گیا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو 25 سالوں سے زیادہ عرصے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے، غیر انسانی اور ناقابل برداشت ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار بننے کے بعد آخرکار انہیں بے قصور رہا کر دیا گیا۔ گلبرگہ کرناٹک کے نوجوان نصیر احمد کو 1994 میں بم بلاسٹ اور دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور 2016 میں 23 سال کے بعد بے گناہ بری کر دیا گیا۔ 2019 میں ناسک مہاراشٹرا کی ایک عدالت نے تاڑا کے تحت دہشت گردی کے الزام میں گرفتار 11 مسلمانوں کو 25 سال جیل میں رکھنے کے بعد باعزت بری کیا۔ 2021 میں گجرات میں 127 مسلمانوں کو 20 سال جیل میں رکھنے کے بعد بے قصور رہا کیا گیا۔ 2021 میں ہی گجرات میں گرفتار کشمیری نوجوان بشیر احمد بابا کو 11 سال سے زیادہ بے گناہ جیل میں رکھنے کے بعد باعزت رہا کیا گیا۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ یہ تعصب جانچ ایجنسیوں میں برسوں سے جاری ہے، بے قصور نوجوان کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں قید و بند کے عذاب میں مبتلا کر کے ان کی خوشگوار زندگی ان سے چھین لی جاتی ہے، ان کی ساری جوانی، عزت اور کیریئر کو برباد کر کے آخرکار باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور نہ ان کو گرفتار کرنے والی پولیس، این آئی اے اور اے ٹی ایس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہ سزا
سنانے والے جج کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، نہ اس بے قصور کو کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ان برسوں میں ان معصوم نوجوانوں کے بیوی بچے جس اذیت سے گزرے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا معاوضہ کون ادا کرے گا، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ ایسا کب تک چلتے رہے گا؟ جانچ ایجنسیوں کے آئین مخالف رویے ملک کے امن اور سلمیات کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پی ایف آئی کے کارکنوں کے خلاف بھی حکومت یہی کر رہی ہے، اور دور نہیں کہ 10 سال 20 سال بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو پایا، اور نہ ان پولیس والوں پر کوئی کارروائی ہوگی اور نہ ان آفیسرز پر جنہوں نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ پی ایف آئی پر بین لگاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ خفیہ ایجنڈے کے تحت سماج کے ایک خاص طبقے کو کٹر بنا کر جمہوریت کے تصور کو کمزور کرنے کی طرف کام کر رہی ہے۔ پی ایف آئی کے کارکنوں پر سمی اور جماعت المجاہدین سے رابطہ رکھنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ISIS کے ساتھ تعلقات کا بھی سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی الزامات لگائے گئے ہیں۔ جانچ ایجنسیوں اور پولیس کا یہ پرانا رویہ رہا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں کسی مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دہشت گردی، ملک مخالف سرگرمیوں اور ملک سے بغاوت کے بے شمار الزامات اس پر لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ الزامات ثابت ہونا یا نہ ہو، ان ایجنسیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان لوگوں کے بے گناہ ثابت ہونے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ پی ایف آئی پر لگنے والے ان الزامات کا بھی کہیں یہی اثر نہ ہو جائے۔ آئین کے خلاف توہین جمہوریت کو کمزور کرنے اور سماج کو کٹر بنانے کا جو الزام پی ایف آئی پر لگایا گیا ہے، یہ کام تو برسوں سے RSS، VHP، بجرنگ دل، ہندو یووا واہنی، ہندو سینا، شیو سینا اور اس جیسی کہیں سینکڑوں RSS ہے، اور اس جیسی کہیں سینکڑوں RSS کی ہم نوا تنظیمیں کرتی رہی ہیں، اور ملک مخالف سرگرمیوں کے کافی ثبوت ان کے کارکنوں اور لیڈرز کے خلاف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنظیمیں ملک کی وفادار ہے، اور ان کے خلاف کسی کارروائی کا تصور بھی حکومت یا اس کی جانچ ایجنسیوں کو نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب راجستھان کے اجمیر میں واقع دنیا کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے دیوان اور سجادہ نشین زین العابدین علی خان نے حکومت ہند کی وزارت داخلہ کی طرف سے پی ایف آئی کے ساتھ 8 دیگر تنظیموں پر لگائے گئے پابندیوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اجمیر میں جاری ایک بیان میں درگاہ کے دیوان نے کہا کہ حکومت کو ایسی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تنظیموں پر 5 سال پہلے پابندی لگا دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی سرکاری خفیہ ایجنسیوں کے ذرائع تحقیقات کے بعد پابندی کی کارروائی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف منظم اور سرگرم ہے تو حکومت کو اس سے بھی سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور وہیں دوسری طرف BSP کی صدر مایاوتی نے RSS کا PFI سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور ان دونوں پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ انہوں نے RSS پر پابندی کا مطالبے کی حمایت کی ہے۔ مایاوتی نے سوشل میڈیا کے ذریعے کہا، PFI کو مرکز نے ملک بھر میں مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومیا نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز RSS پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ PFI پر پابندی لگائے جانے پر سوال پوچھنے کا حق کانگریس کو نہیں ہے، کیونکہ PFI کے اوپر عائد کردہ کیس کو کانگریس پارٹی نے ہی واپس لیا تھا۔ اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے، لیکن RSS پر پابندی کیوں لگانی چاہیے؟ یہ جواب دینے سے سیدھا رویہ قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS غریب ضرورت مندوں کی خدمت کرنے والی تنظیم ہے اور وہ ملک میں دیش بھکتی کا پیغام عام کرنے والی تنظیم ہے۔ ایسی تنظیم پر پابندی لگانے کا مطالبہ افسوسناک ہے۔ اور وہیں دوسری طرف BJP کے بہار کے MP سشیل کمار مودی نے مہا گٹھ بندھن حکومت کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو RSS پر پابندی لگائے۔ سشیل کمار مودی نے PFI پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مہا گٹھ بندھن حکومت کو چیلنج کیا کہ
अगर इसमें हिम्मत है तो आरएसएस पर पाबंदी लगाए। उन्होंने कहा कि आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव दहशतगर्द तंजीम के लोगों के मजहब को देखकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले कि इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के मददगार को 6 साल जेल में रखकर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। आला तालीमी याफ्ता अर्शी कुरैशी पर यह इल्ज़ाम था कि वो मुस्लिम नौजवान को इंतहा पसंदी की तरफ मेल करती है ताकि वो ISIS में शामिल हो, और आला तालीम याफ्ता अर्शी कुरैशी पर यह इल्ज़ाम था कि वो मुस्लिम नौजवानों को इंतहा पसंद की तरफ माइल करती है ताकि वो ISIS में शामिल हो। 6 साल बाद ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ और कुरैशी बाइज्जत बरी हो गए। ऐसी ही बुनियादों पर जाकिर नाइक के खिलाफ पाबंदी लगाई गई थी। अब इस पाबंदी की क्या असलियत रह जाती है? सिमी पर भी इंतहा पसंद के इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन इसके मेंबर्स भी 21 सालों की अजियत सहने के बाद बाइज्जत बरी हुए, और अब इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाकर PFI पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में हम क्यों NIA और ATS के इल्ज़ामात की बिना पर PFI को मुजरिम मान ले? इन इल्ज़ामात का आज तक सिर्फ एक ही मकसद सामने आया है कि किसी भी तरह बस मजबूत और मुनज़्ज़म मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए। मुसलमानों को बर्बाद करने का ये चलन अब नाकाबिल कबूल है, और हम सिर्फ एजेंसियों के इल्ज़ामात की बिना पर सरकार की ज़बान नहीं बोलेंगे, ना ही उनका प्रोपोगंडा तस्लीम करेंगे। याद रहे कि प्रोपोगंडा की बुनियाद पर जिस तरह इंडिया में मुसलमानों को कमज़ोर किया गया है, वो आने वाली तारीख में इंडिया की जमहूरियत के माथे पर बदनुमा कलंक के तौर पर पड़ा जाएगा। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर PFI को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।